بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ پہلی مثال دیکھی گئی، اس میں سب سے پہلے حرف جر ہے یا اس میں موصول ہے کیونکہ حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے اور وہاں کے فعل موجود ہے۔ من، اس کے بعد اشترا فعل ہے، اشترا ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور باب افتعال ہے۔ باب افتعال کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، درمیان کلام میں ساکت ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی ساکت موجود ہے، تو جب یہ ساکت ہو جائے گا تو اس کو ملانے کے لیے دو ساکت جمع ہوں گے اور وہ قاعدہ جو ہے الساکن اذا حرک بالکسر، اس کے تحت من کو کسرہ دے دیں گے، من اشترا۔ من حرف اس میں موصول ہے تو اس کے بعد صلہ آئے گا، اور صلہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے ہے۔ تو یہاں پر ضمیر کون سی نکال سکتے ہیں؟ جگہ کون سی ہے؟ یہی ایک جگہ ہے جہاں سے ضمیر نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ضمیر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اشترا جو مسند ہے، فعل ہے، اس کا مسند ہے فاعل، صیغہ واحد مذکر غائب کا فاعل، اس میں ضمیر ہوگی۔ تو من اشترا اور وہ ضمیر نکلے گی جو اس کی طرف لوٹے گی، وہ مسند الیہ بنے گا۔ اس کے بعد یہ ماں جو لکھا ہوا ہے، یہ کون سا ماں ہے؟ ماں نافیہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کے بعد پھر لام موجود ہے، اور جب یہ موصول ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بعد صلہ ہوگا۔ یہ جو فعل ہے یحتاج، ماذا یحتاج، اس کے اندر بھی کیونکہ ماں موصول ہے تو صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ کوئی اور ضمیر موجود ہے ایک ضمیر تو ہمارے پاس یہ موجود ہے، اور ایک جگہ یہاں یحتاج سے ضمیر نکالی جا سکتی ہے۔ پھر کیا کریں؟ یحتاج ویسے صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی، لیکن ظاہر جو ہے نہیں، تو ظاہر اسم اس کے بعد موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ضمیر ہی ہوگی جو فاعل بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی اور الیہ کے بعد الیہ پہ جا رہے اور یہ ضمیر مجرور ہے۔ اب سوال یہ کہ دونوں ضمیروں میں سے کون سی ضمیر ماں کی طرف لوٹے گی؟ جب ایک ضمیر ماں کی طرف لوٹے گی تو دوسری ضمیر کہاں لوٹے گی؟ من کی طرف لوٹے گی۔ وہ کیسے پتہ چلے گا کون سی ضمیر کہاں لوٹانی ہے؟ وہ معنی سے پتہ چلے گا۔ ہوا ضمیر جو یحتاج کے اندر ہے وہ من کی طرف لوٹے گی اور الیہ کی ضمیر ماں کی طرف لوٹے گی۔ یحتاج فعل، الیہ جار مجرور اس کا متعلق ہو گیا، ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف۔ یہ فعل اپنے فاعل سے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماں کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر، کس کی خبر؟ یہ مبتدا نہیں، مبتدا نہیں، اس طرح فعل ہے نا خریدنا، خریدا، کس کو خریدا؟ یہ پورا پھر مفعول بھی بن جائے گا۔ مفعول بھی اور فاعل اس کے اندر موجود ہے،
فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر صلہ. اور دوسرا یہ کہ یہ من جو ہے یہ شرط والے معنی میں. ٹھیک ہے. موصول والا معنی بھی پایا جاتا ہے ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. دوسرا شرط ہے. تو پھر ہم اس کو صلہ نہیں بنائیں گے, من شرطیہ ہو جائے گا اور آگے اس کی شرط ہو جائے گی اور اگلا جو ہے جزا بن جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آیا کہ نہیں؟ من اشترى ما لا يحتاج الیہ, یہ کون سا فعل ہے؟ باع فعل ہے باعث مذکر کا, اور اس کے بعد اس میں ظاہر موصول کی صورت میں موجود ہے. اس کو فاعل بنائیں یا اس کے اندر کوئی ضمیر نکالیں گے جو فاعل بنے. بہت سارے افعال وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہیں, ذی عقل لوگوں کے ساتھ خاص ہیں, تو اس میں پھر آگے احتمال باقی نہیں رہتا. جس طرح کل میں نے کہا تھا نا کہ قول مصدر آ جائے, قول مصدر کا کوئی بھی مشتق آ جائے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگر انسان جن حیوان, انسان جن اور فرشتے ان میں سے کوئی موجود ہے تو وہ فاعل بن سکتا ہے, ورنہ وہ فاعل نہیں بنے گا. تو اسی طرح باع, اشترا, خریدنا بیچنا یہ کس کی صفت ہے؟ انسان کی. لہذا اس کے بعد یہ جو چیز ہے اس کو فاعل اس کا نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان تو نہیں ہے. تو ہوا تو نہیں نکلے گی جو پیچھے من کی طرف نہیں لوٹے گی. باع مسند ہوا اس کا فاعل, اور ما موصول اسی طرح جس طرح یہ ترکیب کی تھی اسی طرح اس کی بھی ترکیب ہے. ما موصول ہے, لا یہ کون سا لا ہے؟ لا نفی جنس ہے. بدھا اسم ہے لا نفی جنس کا, اور منہ جار مجرور مل کر اس کی خبر بن جائے گی. لا نفی جنس کا اسم و خبر. لا بدھا منہ, ما لا بدھا منہ. ٹھیک ہے, یہ پورا موصول صیغہ مل کر باع کا مفعول بن جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جزا. من اشترى ما لا يحتاج الیہ باع ما لا بد منہ, جس نے ایسی چیز خرید لی جس کی ضرورت نہیں ہے, جس کا وہ محتاج نہیں. جس چیز کا, یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے, جس چیز کا وہ محتاج نہیں ہے. جس شخص نے ایسی چیز خریدی جس کا وہ محتاج نہیں ہے. یا اگر کسی شخص نے, شرط والا ترجمہ میں لائے تو اگر کسی شخص نے ایسی چیز خریدی جس کا وہ محتاج نہیں ہے, باع ما لا بد منہ, اس کو بیچنی پڑے گی وہ چیز جس سے چھٹکارا نہیں ہے. جو ضروری چیز ہے وہ بیچنی پڑے گی. جب فضول چیزوں میں پیسے لگائے گا تو پھر ضروریات, دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری چیزوں کو بیچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. من اشترى ما لا يحتاج الیہ باع ما لا بد منہ, جس چیز سے چھٹکارا نہیں ہے یعنی جو چیز ضروری ہے. اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوتا ہے جس سے چھٹکارا نہیں, لیکن محاورتاً ترجمہ میں یہ کر دیا جاتا ہے کہ جو چیز ضروری ہے وہ بیچ دے گا ضروری چیز کو. اب ترجمہ میں نے جملے کا بھی نہیں کیا. ایسے تو یہ جملہ ہے نا, موصول کے بعد سیدھا پورا جملہ ہوتا ہے, لیکن مفرد کا ترجمہ کیسے؟ ضروری چیز, یہ پورا ترجمہ ہو گیا. تو ضروری چیز کو وہ بیچ دے گا. ٹھیک ہے. اسی نام سے ما لا بد منہ ایک کتاب بھی ہے, فقہ کی کتاب ہے, فارسی زبان میں فقہ کی کتاب ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے, ضروری اہم چیز. ما لا بد منہ یعنی فقہ کی اہم کتاب. اس کتاب کے اندر وہ مسائل ہیں جس سے چھٹکارا نہیں ہے, یعنی زندگی کے ضروری مسائل. اس کے بعد دوسری مثال ہے. اس مثال میں سب سے پہلے اسم ہے العاقل, اور اسم اگر
کلام کی ابتدا میں آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے، کیونکہ اب عامل لفظیہ سے خالی ہے، عامل معنوی موجود ہے اور عامل معنوی ایک ہی ہے یعنی ابتدا، تو اس کی وجہ سے اسم پر رفع آ جاتا ہے العاقل۔ اس کے بعد کون سا فعل ہے؟ لفظ۔ یہ فعل جو ہے جی اس فعل کو کیسے پڑھیں گے؟ یترکو، کیوں؟ آخری حرف کی جو رفع میں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس پر کوئی نواسب میں سے جوازم میں سے کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے، لہذا یہ مرفوع ہو گیا۔ اور پچھلے والا حصہ یترو را پر رفع جو پڑھا وہ لغت بتائے گی کہ یہ باب نصر یا شروع سے ہے۔ العاقل یترکو، عاقل ہے مبتدا، اس کو مسند الیہ بنایا نا، مبتدا بنایا، اور جب خبر کی جگہ فعل ہے تو اس کا مطلب وہ جملہ مل کر خبر بنے گی۔ تو جملہ جب خبر ہو اس کا بھی قاعدہ یہی ہے کہ جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد ضمیر ہے، ضمیر موجود نہیں ہے، یہاں سے ضمیر اگر نکالنے تو احتمال ہے۔ تو ایک احتمال یہ کہ یہ جو یترکو فعل ہے اس میں سے ہوا ضمیر نکالی جائے جو یترکو کا فاعل بنے، اور دوسرا احتمال یہ کہ یترکو واحد مذکر کا صیغہ ہے، لہذا اس کے بعد والے اسم کو اس کا فاعل بنا دیا جائے۔ اچھا یہ آکلا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل کے بالکل متصل فعل نہیں آئے گا۔ ان تدریب اضرب وہ الگ الگ جملے ہیں، ان تدریب انتا وہ پورا جملہ یوں ہے، ان تدریب انتا اضرب انا، اضرب انا، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ تو فعل کے بالکل متصل فعل اسی ترکیب میں اسی جملے میں فعل سے متصل فعل نہیں آ سکتا، لہذا اس کے بعد جو اسم ہے اگر اس کو فاعل بنائیں یا ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں، اگر عقل کو فاعل بنا دیں گے تو عاقل کی طرف کوئی ضمیر نہیں لوٹے گی۔ اگر عقل کو یترک کا فاعل بنا دیں تو پھر عاقل کی طرف ضمیر کون سی لوٹائیں گے؟ کوئی ضمیر موجود نہیں ہے آگے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اس وجہ سے ہوا ضمیر کو اس کا فاعل بنا یترک کا فاعل بنا دیں۔ دوسری بات وہی جو میں نے ابھی آپ کو کی کہ فعل جو فعل ذی شعور لوگوں کے یعنی بعض افعال ہوتے ہیں جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، بعض جانداروں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے ترک کرنا، چھوڑنا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام جانداروں کے ساتھ خاص ہے۔ حیوانات جتنے بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، یا تو کھانا شروع کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی حیوان موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یترک کا فاعل یہی پیچھے والا بنے گا، یعنی زمین نکلے گی جو اس کی طرف لوٹے گی۔ تو عاقل یترکو، تو جب فاعل آ گیا یترکو مسند ہو گیا، ہوا مسند الیہ۔ اس کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ فعل موجود ہے، فاعل موجود ہے، مسند الیہ آ گئے، تو مسند الیہ کے علاوہ کوئی چیز مرفوع تو نہیں ہوتی۔ مسند الیہ کے علاوہ یا تو مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی۔ مجرور ہونے کے لیے حرف جر کا ہونا ضروری ہے، حرف جر موجود نہیں ہے تو پھر منصوب ہے، پھر اس کو منصوب ہی پڑھیں گے۔ تو یترکو اکلا یا اکلم، کیوں؟ ایک نکرہ ہے اور آگے
معرفہ موجود ہے، اسماء موصولات بھی تو معرفہ میں شامل ہے نا، تو اس وجہ سے اس کو مضاف بنائیں گے اور آگے والا مضاف ہے۔ ما اس میں موصول ہے اور یہ فعل کون سے ہے؟ یحب، احبا یحب، باب فاعل سے سیگا فاعل مذکر غائب کا ہے، اس کے اندر بھی وہی دو احتمال کہ ہوا ضمیر نکلے گی یا بعد میں کوئی اسم جو اس کا فاعل بنے، بعد میں چونکہ اسم نہیں ہے لہذا ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گی۔ دوسری کوئی بات کہ اس میں موصول ہے تو موصول کے بعد جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ماں کا وہی تب لوٹ ہے، اس اعتبار سے بھی یحب کا فاعل ہوا ضمیر بنے گی، ٹھیک ہے۔ العاقل یترک اکل ما یحب، اس کے بعد جی لیستغنیا، کیوں؟ ہم نے فعل مضارع کے نواسب پڑھے، اس میں سے ایک لام قید ہے، لام قید کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ پڑھا تھا نا، تو لیستغنیا اس کی پہچان یہ لام قید علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اگر ماں باپ ماں قبل کے لیے علت بن رہا ہو تو اس کو لام قید بنا سکتے ہیں۔ لیستغنیا یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر بھی فاعل ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی، لیکن اس کے بعد کوئی اس میں ظاہر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر ضمیر کو ہی فاعل بنائیں گے، ہوا ضمیر اس کا فاعل بن گیا۔ انل علاج، علاج اسم ہے، اس سے پہلے حرف جر داخل ہے تو مجرور ہو گیا، یہ تھا ان، اور الف لام تعریف والا اس کا جو الف ہوتا ہے وہ بھی چونکہ اصلی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے تو اس کو ملانے کے لیے نون کو کسرہ دے دیا، انل علاجی، اس کے بعد با حرف جر ما موصول، اس کے بعد یکرہو، یہ بھی واحد مذکر غائب کا ہے، واحد مذکر غائب کا فعل ہے، اس کے بعد تو عبارت ہے ہی نہیں، لہذا اس کا فاعل بھی ہوا ضمیر ہوگی، ما موصول ہے اس لیے بھی اس کے بعد ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو ہوا ضمیر لوٹے گی بما یکرہو، ٹھیک ہے جی۔ کون سی یہاں کی زمین کہاں لوٹے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، یہاں یکرہو، یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ وہی بات، ناپسند کرنا یا نہ کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ جاندار کی، تو ہوا ضمیر کوئی ایسی چیز کی طرف لوٹے گی جو جاندار ہے، ماں جاندار نہیں ہے، ماں موصول جاندار نہیں ہے، بلکہ یہ تو ویسے بھی غیر ضمیر مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا بما یکرہو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ پیچھے جائے گی اور یکرہو کی بعد ایک اور ضمیر نکالیں گے جو مفعول کی ضمیر بنے گی، اور یہ قاعدہ ہے کہ اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر مفعول کی ہو، وہ مفعول بن رہی ہو تو اس کو گرانا بھی جائز ہے، اس کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں، تو بما اصل عبارت تھی بما یکرہو، وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بنتی جو ماں کی طرف لوٹتی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب سوال یہ رہ گیا کہ دو جار مجرور ہمارے پاس جمع ہوئے، ایک انل علاجی اور ایک بما یکرہو،
وہی پوچھ رہا ہوں کہ 2 جار مجرور ہمارے پاس جمع ہو گئے. اب پہلے بعد والے جار مجرور کو دیکھنا ہے وہ کس کے متعلق ہوگا, وہ کس کے متعلق ہونا چاہیے. احتمال ہمارے پاس کیا ہے, بالکل قریب. اگر علاج کو دیکھیں, علاج کیا ہے, مصدر, دوائی کرنا, دوا کرنا. علاج اگر مصدر لگائیں تو ایک احتمال یہ کہ بیماری اگر وہ علاج کے مطابق ہو جائے, اس کے پیچھے پھر یستغنیہ موجود ہے, اس سے پیچھے پھر یحب موجود ہے, یترک موجود ہے, عقل موجود ہے, پھر سب سے پہلے عاقل موجود ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ظاہراً ترجیح کس کو ہوتی ہے, قریب والے, لیکن معنی کے اعتبار سے بعض اوقات دور والے کو بھی ترجیح مل جاتی ہے. اگر بما یکرہ کو علاج کے متعلق کریں یا علاج کی صفت بنائیں, الثابت وغیرہ نکال کر اس کا متعلق کر کے علاج کی صفت بنائیں, یا پھر بما یکرہ کو یستغنی کے متعلق کریں, تو یہ معنی سے پتہ چلے گا. معنی سے کیسے پتہ چلتا ہے, جو باقی چیزیں اس کو درمیان سے حذف کر کے معنی کر کے دیکھ لیں. یعنی اگر بما یکرہ کو یستغنی کے متعلق کریں تو یعنی اس کو ہٹا دیں, عامل علاج کو ہٹا دیں, اتنا ہی ترجمہ کریں. اچھا پیچھے سے ترجمہ, العاقل یترک اکل ما یحب, عاقل شخص چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو کھانا جو اسے پسند ہے, جو چیز پسندیدہ چیز کو کھانا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا چھوڑ دیتا ہے کیوں, لیستغنی, تاکہ وہ مستغنی ہو جائے. تو بما یکرہ کو اگر اس کے متعلق کریں, ناپسندیدہ سے مستغنی ہو جائے. یہ کیا بات, ناپسندیدہ سے مستغنی کب ہوگا, جب محبوب چیز کھا لے گا. پسندیدہ چیز کھائے گا تو ناپسندیدہ چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ چیز کو چھوڑ دے تو ناپسندیدہ چیز سے بھی مستغنی ہو جائے گا. ایسا کیسے ہوگا, جب بندہ پسندیدہ چیز سے سیر ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ معنی تو تھوڑا سا عجیب سا بنتا ہے. اور اگر بما یکرہ کو علاج کے مطابق کریں یا علاج کی صفت بنائیں تو پھر کیا مطلب ہوگا, اس کو ہٹا دیں, اس کو دیکھ لیں بس. ناپسندیدہ چیز کے ذریعے علاج کرنا, دوائیوں سے علاج کرنا. دوائیاں ناپسندیدہ ہوتی ہیں, کڑوی ہوتی ہیں, تو ناپسندیدہ چیز کے ذریعے علاج کرنا یہ مناسب بن جائے گا کہ ناپسندیدہ چیز کے ذریعے علاج سے بے نیاز ہو جائے گا. اب معنی درست ہو گیا کہ اگر پسندیدہ چیز کو کھانا چھوڑ دے گا تو ناپسندیدہ چیز کے ذریعے علاج کرنے سے بے نیاز ہو جائے گا. اب معنی درست ہو گیا, کیونکہ پسندیدہ چیز کو اگر نہیں چھوڑے گا تو کھاتا رہے گا, پھر نتیجتاً بیمار ہو جائے گا. جب بیمار ہو جائے گا تو پھر اس کو دوائیاں کھانی پڑیں گی, علاج کرنا پڑے گا. لیکن اگر پسندیدہ چیز کو ایک مقررہ حد تک کھائے گا اور پھر چھوڑ دے گا تو پھر ناپسندیدہ کڑوی دوائیوں سے وہ بے نیاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. العاقل یترک اکل ما یحب لیستغنی عن العلاج بما یکرہ, بما یکرہ علاج کے متعلق ہو جائے گا. پھر علاج عن العلاج یہ یستغنی کے متعلق ہو جائے گا, یستغنی. ٹھیک ہے, کلمہ کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں, معرب اور مبنی. معرب کے ہم نے کافی تفصیلات پڑھ لی کہ معرب کی اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں, کس کس وجہ سے اعراب آتا ہے, اور یہ بھی پڑھ لیا کہ کس اعراب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. وہ 16 قسمیں. رفع کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, کس اسم میں کس طریقے سے پڑھنا ہے, نصب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے, جر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے.
اسی طرح منصرف غیر منصرف کا بھی ہم نے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا تھا. مبنی رہ گیا، اسم کے اندر مبنی رہ گیا. تو مبنی کل کتنے ہیں؟ اسماء مبنی. اسم کے اندر مبنی الاصل کوئی بھی نہیں ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے. وہ کون ہے؟ اسماء غیر متمکن. اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. 8 قسمیں وہ مبنی کہلاتی ہیں، وہ مبنی ہوتی ہیں. یعنی اگر ان پر کوئی عامل نصب، رفع اور جر آ جائے تو کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں ایک جیسے ہی پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ مبنی 8 قسمیں کون سی ہیں؟ اسماء اشارہ، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء ٹھیک ہے. 8 اقسام ہیں. سب سے پہلے مضمرات. سب سے پہلے مضمرات ہے نا، ضمیریں. وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح افعال کی گردانیں ہیں اسی طرح ضمیر کی بھی گردانیں ہیں. اس میں جس طرح فعل کی گردان میں 14 سیغے ہیں اسی طرح ضمیر کی گردان میں بھی 14 سیغے ہوتے ہیں. اور پھر ضمیر کی 5 اقسام ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع کی 2، متصل منفصل. منصوب کی بھی 2، متصل منفصل. ضمیر مجرور صرف متصل آتی ہے، منفصل نہیں آتی. ہمیشہ حرف جار کے ساتھ استعمال ہوگی یا پھر مضاف الیہ کی جگہ پر واقع ہوگی. اور ضمیر منصوب متصل وہ ہمیشہ فعل کے ساتھ ملی ہوگی یا انا کے اسم کے ساتھ ملی ہوگی. اور ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب منفصل وہ بھی ظاہر سی بات ہے مفعول یا مفعول کی جگہ پر آئے گی، یعنی منصوب ہوگی، منصوب والی جگہ پر آئے گی. اور جو مرفوع ہے ضمیر مرفوع منفصل متصل. ضمیر مرفوع متصل وہ فعل کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے. فعل کا جو فاعل ہوتا ہے مسند الیہ، کبھی کبھی مبتدا کی جگہ پر آ جاتی ہے مسند الیہ، اگر وہ مسند الیہ کی جگہ پر ہی آئے. ٹھیک ہے. اور ضمیر مرفوع متصل اور منفصل دونوں اسی طرح. دوسرے اعتبار سے ضمیر کے 3 حصے ہیں. کوئی بھی ضمیر کی گردان میں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. جس طرح فعل کی گردان کے 3 حصے ہیں: متکلم، غائب اور حاضر. فعل کی گردان میں پہلے غائب کو رکھا جاتا ہے، پھر حاضر کو، پھر متکلم کو. اور ضمیر کی گردان میں پہلے متکلم ہے، پھر حاضر، پھر غائب. کیونکہ متکلم بولنے والا ضمیر کوئی اپنے بارے میں استعمال کرے گا، فرسٹ پرسن ہے، اس کو پہلے رکھا جاتا ہے، پھر سیکنڈ پرسن ہے، پھر تھرڈ پرسن. سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے، تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو جو ضمیر متکلم ہے یا مخاطب ہے اس کا مرجع تو وہ خود وہیں موجود ہوتا ہے. یعنی یا تو متکلم وہ خود ہی اس سے مراد ہے یا سامنے والا جس سے بات کی جا رہی ہے وہ مراد ہے. ضمیر غائب جو ہوتی ہے اس کے لیے کسی مرجع کا ہونا ضروری ہے. ضمیر غائب چاہے واحد کی ہو، تثنیہ کی ہو، جمع کی ہو، 6 ضمیریں جو ہیں ان کے لیے مرجع کا ذکر ضروری ہے. ضمیر سے پہلے مرجع کا ذکر ہونا ضروری ہے. اگر ضمیر کا مرجع ذکر نہ ہو اور ڈائریکٹ ضمیر استعمال کی جائے تو یہ ناجائز ہے. اس طرح ضمیر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ضمیر کا مرجع ذکر ہوگا ضمیر سے پہلے. اس کی 3 صورتیں ہیں: یا تو لفظوں میں موجود ہوگا یا معنی کے اندر موجود ہوگا یا حکمن موجود ہوگا. لفظوں کے اندر موجود ہو، ضربا زید غلامہ، وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، یا ضربا غلامہ زید، یہاں بھی وہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے. زید الگ سے پہلے نہیں ہے ضمیر سے. ضربا غلامہ زید، تو یہ جو ضمیر وہ ضمیر ہے یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے. زید
ضمیر سے پہلے لفظوں میں تو نہیں ہے، لیکن رتبہ کے اعتبار سے کہ زید اگر اس کو اصل ترتیب میں لے جایا جائے تو زید پیچھے چلا جائے گا، اس کا مطلب ہوا کہ ضمیر کا مرجع لفظوں میں پیچھے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور معنی یعنی ماقبل کلام کے اندر کسی لفظ کے معنی کی طرف ضمیر لوٹے یا پوری عبارت کی طرف ضمیر لوٹے تو اس کو کہتے ہیں کہ مرجع معنی پیچھے موجود ہے۔ جیسے اس کی جو مشہور مثال دی جاتی ہے اعدلو والی، اعدلو کے اندر عدل مصدر ہے اور دوسری لِأَبَوَيْهِ، اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے ماقبل سیاق کلام سے سمجھ آتا ہے کہ میت کا ذکر اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن پوری عبارت سے میت نکل رہی ہے، لہذا اس کی طرف ضمیر لوٹے گی۔ اور حکمن یہ ہوتا ہے صرف ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ انہو جو ذکر کرتے ہیں یا جیسے قل هو اللہ احد، اس میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، مذکر کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور مؤنث کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ۔ کیوں؟ کیونکہ شأن اور قصۃ، شأن مذکر ہے لفظ اور قصۃ لفظ مؤنث ہے، تو جب ہوا ضمیر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مرجع ہے شأن، شان یہ ہے، بات یہ ہے، اور اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو پھر ہم کہتے ہیں قصہ یہ ہے۔ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قصہ یہ ہے۔ جس طرح آپ اردو کی جو آپ اسکول میں پڑھتے تھے اردو کی اسٹوریز ہوتی ہیں یا انگلش کی اسٹوری رائٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں ونس اپون اے ٹائم یا اردو میں ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اسی کو عربی میں لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انہو، ایک دفعہ کا ذکر ہے انہو، بات یہ ہے، قصہ یہ ہے انہا، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع وہ قصۃن اور شأن ہوتا ہے، جو الفاظ میں موجود نہیں ہے ذہن میں موجود ہے، حکماً ہم نے اس کو مقدر مان لیا ہے۔ مضمرات، اس کے بعد مبنی کی دوسری قسم اسماء اشارات، مضمرات کے بعد اسماء اشارات، اسماء اشارات زا، زانی، زینی، تا، تانی، تینی، اور یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے، زا، زانی، زینی، تا، تانی، تینی، اولائی اور اولا یہ کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ شروع میں ہا بھی لگ جاتا ہے اور آخر میں کاف بھی لگ جاتا ہے۔ کاف حرف خطاب، ضمیر خطاب نہیں بلکہ حرف خطاب، یہ ضمیر نہیں ہوتی، اگرچہ ضمیر سے مشابہ ہے، لیکن جس طرح ضربا کا زیدن، زید نے تجھے مارا، ضربا کا زیدن، اور ذا کا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ضربا کا کے ساتھ جو ضمیر ملی ہے وہ ہے اس میں ضمیر، اور ذا کا کے ساتھ جو کاف لگا ہے یہ حرف خطاب ہے، یہ ضمیر نہیں ہے۔ اس کے بعد اسماء موصولات، اسماء موصولات اللہ دی، اللہ دانی، اللہ زینی، یہ سارے بھی مبنی ہیں اس لیے ان کے پڑھنے میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، ہر حال میں یہ ایک طرح سے ہی پڑھے جاتے ہیں اسماء موصولات۔ اور اس کے بعد اسماء اسوات، اسماء اسوات تو انتہائی قلیل الاستعمال ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں، درسی کتابوں میں نحو کے علاوہ شاید ہی کہیں 2-4 جگہوں پر اس میں صوت پڑھا ہو۔ اسماء اسوات انتہائی قلیل ہیں اور ہیں بھی سماعی، ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے، عربوں سے جو سنے ہوں گے وہی ہوں گے، اسی طرح بنے ہیں اسماء اسوات۔ اور پھر اسماء ظروف، اس میں ظرف تقریباً جو اسماء ظروف ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اسماء ظروف چونکہ بہت زیادہ ہیں، کافی سارے ہیں، تو اس میں سے کچھ ہیں جو کبھی مبنی کبھی معرب استعمال ہوتے ہیں اور کچھ وہ جو ہمیشہ مبنی استعمال ہوتے ہیں۔
اس میں زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کم نہیں. اسماء ظروف کے اندر جو کثیر الاستعمال ہیں وہ کم ہیں. ویسے ٹوٹل تو زیادہ ہیں لیکن کثیر الاستعمال وہ کم ہیں. وہ انشاءاللہ پھر میں کل آپ کو بتا دوں گا. باقی 2-3 چیزیں رہ گئی اس کو بھی دیکھ لینا. اسماء افعال جو ہیں وہ اسم ہوتا ہے لیکن معنی فعل کا دیتا ہے. یہ بھی سارے کے ہیں سماعی ہیں, قیاسی نہیں ہے, اور اس کا استعمال بھی قلیل ہے. یہ بھی کثرت سے استعمال نہیں ہوتے. اور کیا رہ گیا؟ اسماء کنایات. اسماء کنایات میں کم, قضا, قیتا, زیتا. اس میں سے بھی جو استعمال ہوتا ہے کم اور قضا یہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ. قیتا زیتا وہ اتنے استعمال نہیں ہوتے. اسماء کنایات مرکب بنائی. مرکب بنائی 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اس طریقے سے کہ ان کے درمیان کوئی حرف پوشیدہ ہو یا نہ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. اگر ہو تو وہ ہے جیسے اس کے دونوں حصے ہی مبنی ہوتے ہیں. اس کے دونوں حصے مبنی ہیں اور اس کی مثال احد عشرہ سے لے کے 19 عشرہ تک ہے. بس احدun و عشرun تھا, اس کو ملا کر حرف کو حذف کیا اور دونوں کو ملا دیا تو احد عشرہ بن گیا. ٹھیک ہے. احد عشرہ, ثلاثۃ عشرہ, اربعۃ عشرہ, خمسۃ عشرہ. 12 عشرہ کا پہلا جو وہ معرب ہے. اور اگر کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو تو پھر اس میں پہلا اسم تو مبنی ہوتا ہے. دوسرے اسم کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہی کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے لیکن پہلا اسم مبنی ہوتا ہے. کیونکہ وہ مبنی کیوں ہوتا ہے؟ دوسرا اسم غیر منصرف, پہلا مبنی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کلام کوئی بھی کلمہ ہو کلمہ کے آخر کی حالت تبدیل ہوتی ہے. پہلے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی, وہ مبنی ہوتی ہے. جیسے اگر بڑا لفظ ہے سفر جبن, یہ آخری حصہ جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی. اس کے بارے میں ہم کہیں گے سین مبنی بر فتح ہے, فا مبنی بر فتح ہے, را مبنی بر جزم ہے, جیم مبنی بر فتح ہے. تو کسی بھی لفظ کے ابتدائی آخری حرف سے پہلے جو جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. جب 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا تو گویا کہ وہ بھی ایک اسم بن گیا. اب وہ 2 اسم نہ رہے. 2 اسموں کو ملا کر جب ایک کر دیا اور وہ ایک اسم بن گیا تو اس کے آخری حرف سے پہلے جتنے بھی حروف ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مبنی. تو اس لیے بعلن الگ تھا, بک الگ تھا, لیکن جب بال اور بک کو ملا دیا تو اب لام, بال کا جو لام ہے یہ آخری حرف نہ رہا بلکہ یہ کلمے کا درمیانی حصہ بن گیا, اس لیے وہ مبنی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارے اسماء مبنیات بھی سرسری طور پر ہم نے پڑھ لیا, ریوائز کر لیا ہے. اسماء ظروف کے بارے میں تھوڑی سی بات رہے گی, وہ انشاءاللہ